السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے رکوع نمبر 4 کا ترجمہ اور تفسیر۔ کل کی پرسوں کی ناغہ ہو گئی۔ پرسوں کی ناغہ تو اس لیے ہو گئی کہ ڈیجیٹل بورڈ کو لگانے کے لیے کمپنی سے وہ لوگ آئے ہوئے تھے، پھر اور بھی بہت ساری ضرورتیں پیش آ گئیں کہ یہ چیز ہونی ہے، وہ چیز ہونی ہے، تو پورا دن لگ گیا اس میں، موقع ہی نہیں مل پایا۔ اور کل گرمی بہت تھی، میں آپ ہی سمجھ لیں اسی جگہ ترجمہ اور تفسیر ریکارڈ کرنے کے لیے بیٹھا، لیکن 5 منٹ میں ہی پوری حالت خراب ہو گئی۔ امس بہت تھی کل، اور کل بھی کام چلتا رہا تو موقع نہیں مل پایا۔ بلا وجہ میں دو دن کی ناغہ ہو گئی۔ اب میں نے سوچا ہے کہ انشاءاللہ فجر کی نماز کے بعد ہی ٹھنڈے میں انشاءاللہ ہم ریکارڈ کر لیا کریں گے، تاکہ گرمی کی پرابلم ہی نہ ہو۔ گرمی پرابلم ہی ہو جاتی ہے نا، میں نے بتایا تھا آپ کو اے سی نہیں ہے، اور اے سی نہیں ہوتا تو پھر آدمی گرمی میں بیٹھے بیٹھے گھبراہٹ ہو جاتی ہے، تو گھبراہٹ ہوگی تو پھر دماغ تو کام نہیں کرے گا نا ویسے جیسے کرنا چاہیے۔ چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بہت سے مقامات پر مدد کی، اور خاص طور پر حنین کے دن جب تمہاری تعداد کی کثرت نے تمہیں مگن کر دیا تھا، مگر وہ کثرت تعداد تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم نے پیٹھ دکھا کر میدان سے رخ موڑ لیا۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ بہت آسان طریقے سے مختصر انداز میں آپ یہ سمجھیں کہ مکہ فتح ہوا۔ مکہ فتح ہونے کے بعد 2 قبیلے اور تھے، بلکہ ایک قبیلہ کہیے آپ، جس کا نام تھا بنو حوازن۔ اور قریش مکہ کے بعد مشرکین مکے میں جو قریش قبیلہ تھا، یہ سب سے زیادہ طاقتور پاورفل سمجھا جاتا تھا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ ہجرت کر کے آ گئے تو اس کے بعد جو عرب کے جو لوگ تھے وہ اسی بات کا انتظار دیکھ رہے تھے کہ قریش میں سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے یہ جو جنگیں چلتی رہتی ہیں، کون حاوی ہوگا، کون جیتے گا، یعنی پلڑا کس کا بھاری رہے گا۔ جو فتح یاب ہوگا وہی حق پر ہے۔ تو یہ لوگ اس انتظار میں تھے کہ یہ بالکل کلیئر ہو جائے، بس اپنے گمان کے مطابق، ورنہ کلیئر تو تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، لیکن چونکہ مشرکین مکہ ان کو خانہ کعبہ کی ذمہ داریاں حاصل تھیں، تو کچھ قبیلے کشمکش میں تھے، بلکہ عرب کے اکثر لوگ، آپ دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ تشریف لے گئے تو چند ہزار، میرے خیال میں 2-3-4 ہزار صحابہ اکرام تھے، لیکن جب مکہ فتح ہوا تو یہ تعداد 10,000 سے آگے بڑھ گئی، کیونکہ جو لوگ اس انتظار میں تھے کہ مکے پر جس کو کنٹرول حاصل ہو جائے گا اور جو مکمل طور پر فتح یاب ہوگا، جس کی حکومت آ جائے گی، تو وہی حق پر ہوگا۔ تو اسی لیے جب مکہ فتح ہوا تو بہت سارے قبیلے پھر اسلام میں داخل ہو گئے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر تو 1 لاکھ سے زیادہ کی تعداد یہ تھی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی تیزی کے ساتھ لوگ اسلام میں آنا شروع ہوئے۔ مکہ جب فتح ہوا تو اس کے بعد 2 قبیلے اور تھے، بلکہ ایک قبیلہ بنو حوازن، اور اسی کی ایک شاخ آپ سمجھ لیجئے بنو ثقیف۔ تو قریش مکہ کے بعد یہ سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ لڑاکو، سب سے زیادہ بہادر، تیر اندازی میں ان کے کیا کہنے، لڑنے میں ان کے کیا کہنے، یہ قبیلہ بڑا طاقتور اور لڑاکو سمجھا جاتا تھا۔ طائف اور مکے کے درمیان میں یہ جگہ ہے حنین۔ تو اچھا، جب مکہ فتح ہوا تھا تو مکہ جو فتح ہوا تو اس میں کوئی تلوار نہیں چلی، کوئی خون نہیں بہا، کسی سے لڑنے جھگڑنے کی نوبت نہیں آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے اور مکہ فتح ہو گیا، ایسے چٹکیوں میں، کوئی لڑنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔
کبھی آگے جب واقعہ آئے گا اس کا تو انشاءاللہ ہم تفصیل سے سمجھیں گے۔ تو یہ جو بنو حوازن اور بنو ثقیف تھے، یہ دو قبیلے والے کہنے لگے کہ بتائیے قریش والے تو ایسے ڈر گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ مقابلہ تک نہیں کر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اب دیکھو ہم بتائیں گے کہ مقابلہ کیا ہوتا ہے۔ اور انہوں نے تیاریاں شروع کر دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی خبر ملی کہ ایسے بنو حوازن اور بنو ثقیف جو ہے نا وہ لڑائی کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ حضور نے جاسوس بھیجا، جاسوس نے آ کے بتایا کہ ہاں تیاریاں تو ہو رہی ہیں وہاں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنا لشکر تیار کیا، اور یہ لشکر تقریباً 12,000 سے لے کے 16,000 تک کی تعداد ان کی تھی صحابہ اکرام کی، اور بعض یہ بھی کہا ہے بعض لوگوں علماء نے 14,000، لیکن یہ 12 سے 16 کے بیچ میں تھی۔ اور ان کی جو تعداد تھی بنو حوازن کی، یہ 24 سے لے کر 28 کے بیچ میں تھی، 28-29 کے قریب ایسے، اور انہوں نے ایک دم بڑے طریقے سے تیاریاں کی۔ صحابہ اکرام کی اتنی تعداد جنگ میں یہ پہلی مرتبہ تھی، ورنہ کیا تھے چند ہزار، لیکن 14,000 کی تعداد قریب، تو صحابہ اکرام کو پراؤڈ فیل ہو رہا تھا۔ تو بعض صحابہ اکرام جب یہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کے لیے نکلے، تو بعض صحابہ اکرام کی زبان سے یہ نکل گیا کہ ارے بھائی جب ہم بہت تھوڑے تھے، بدر میں 313 تھے، اور بھی جنگوں میں ہم بہت تھوڑے تھے، تب ہم دشمنوں پر حاوی ہو گئے، کیونکہ اس سے پہلے ایسے ہی ہوتا آیا تھا کہ دشمنوں کا لشکر جو ہوتا تھا وہ بہت بڑا ہوا کرتا تھا، صحابہ اکرام کی تعداد چند میں ہوا کرتی تھی، اور صحابہ اکرام جو ہے نا وہ غلبہ پا لیا کرتے تھے۔ تو یہ زبان سے نکل گیا، ہو جاتا ہے نا کبھی کبھی ایسے کلمات نکل جاتے ہیں زبان سے، تو صحابہ اکرام کی زبان سے یہ نکل گیا کہ جب ہم بہت تھوڑے تھے، جب ہم نے بڑے بڑے سورماؤں کو ہرا دیا، اب تو ہم تعداد میں 14,000 میں، سامان بھی ہمارے پاس ہے لڑنے کا، ہر چیز کی سہولت ہے ہمارے پاس، اب تو کوئی کیسے ہمیں ہرا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ کلمات پسند نہیں آئے، کیونکہ ہوتا ہے نا کہ ماں باپ کا جو زیادہ لاڈلا ہوتا ہے تو اس کی چھوٹی سی ماں باپ کا جو زیادہ، ماں باپ جس سے محبت زیادہ رکھتے ہیں، تو وہ اگر کوئی بات کہہ دے تو ماں باپ جلدی برا مان جاتے ہیں، اور اچھی نہیں لگتی ماں باپ کو وہ باتیں۔ اور ایک نالائق بیٹا ہے، وہ کچھ بھی بولتا چلا جا رہا ہے تو اس کی طرف اتنی توجہ نہیں دی جاتی۔ تو ایسے ہی اللہ والوں کی جو باتیں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی متوجہ کرتے ہیں کہ نہیں دیکھو ایسا نہیں بولنا چاہیے، ہر چیز اللہ کی طرف رکھی جائے کہ سب اللہ کا فضل ہے، سب اللہ کا کرم ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو اب جب یہ جنگ کے لیے صحابہ اکرام کی جماعت پہنچی ان قبیلے والوں سے لڑنے کے لیے، تو یہ جو بنو حوازن کا قبیلہ تھا، اس کا جو سردار تھا اس کا نام تھا مالک بن عوف، یہ اس قبیلے کا سردار تھا۔ اب جب جنگ کے لیے یہ حنین کے مقام پر پہنچے تو اچانک سے بنو حوازن کے تیر اندازوں نے حملہ کر دیا، اور صحابہ اکرام کی جماعت میں بھگدڑ کی کیفیت مچ گئی، کیونکہ اچانک سے حملہ ہوا، اور وہ ایک تنگ وادی تھی جہاں سے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام گزر رہے تھے۔ یا اتنی بھگدڑ مچ گئی کہ یہ جو لشکر ہے یہ تتر بتر ہو گیا صحابہ اکرام کا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو چند مضبوط صحابہ تھے وہ باقی رہ گئے، باقی ایک دم بھگدڑ کا ماحول ہو گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آواز لگاؤ، سب کو اکٹھا کرو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آواز تھی وہ بہت تیز تھی، بہت زبردست تھی، تو انہوں نے جب آواز لگائی تو پھر دوبارہ صحابہ اکرام اکٹھے ہوئے، اور پھر دشمنوں پر فتح حاصل ہو گئی۔ اور بنو حوازن کے جو قبیلہ تھا اس کی بڑی خطرناک شکست ہوئی، تقریباً 4-5 ہزار لوگ اس کے گرفتار ہوئے، اور مال غنیمت خوب اچھا خاصا حاصل ہوا۔ اور مالک ابن عوف جو ہے نا یہ تو اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے بھاگ گیا، یہ جو ہے نا ایک پہاڑی تھی وہاں جا کے چھپ گیا یہ، اور ان پہ بھی فتح حاصل ہو گئی۔ حضرت مالک ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ یہ بعد میں صحابی رسول بن گئے، اسلام کو قبول کر لیا، اور قادسیہ کی جنگ میں یہ شامل رہے، بڑے کرنے میں انہوں نے انجام دیے۔ تو کل ملا کے یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اسلام میں بھی داخل ہو گئے بعد میں، اور آخر میں جو یہ قبیلہ بنو حوازن رہ گیا تھا اس کو بھی شکست ہو گئی، اور صحابہ اکرام کو فتح حاصل ہوئی۔ تو یہ جو وقتی طور پر ایک شکست حاصل ہوئی تھی صحابہ اکرام کو، یہ بات کہنے کی وجہ سے کہ اب آج تو ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں یہاں بیان فرما رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہاری کئی مقامات پر مدد کی، حنین میں بھی ہم نے تمہاری مدد کی۔ یعنی یہ اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو ہمیشہ اللہ پر توکل کرو، کوئی بھی اپنی زبان سے ایسا کلمہ نہ نکالو جس میں تھوڑا سا بھی، کیونکہ تعداد سے کچھ نہیں ہوتا، ورنہ دشمنوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے،
تو اللہ پر ہمیشہ توکل کے ساتھ باتیں کہو۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، لقد، تحقیق کے، حقیقت یہ ہے کہ نصرکم، اللہ نے تمہاری مدد کی ہے، فی مواطن بہت مقامات پر، کثیرہ بہت سارے، فی مواطن کثیرہ بہت سارے مقامات پر، و یوم حنین، اور خاص طور پر حنین کے دن۔ حنین کے دن اللہ تعالیٰ نے مدد کی۔ کیسے مدد کی؟ کہ ایک تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آواز لگاؤ، تو انہوں نے آواز لگائی، تو اس آواز سے جو ہے نا تمہارے اندر آواز لگائی تو تمام صحابہ اکرام کے دلوں میں جو ایک بھگدڑ والی کیفیت کی وجہ سے ایک بے چینی پیدا ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس بے چینی کو دور کر دیا، اور دشمنوں کا جو ایک رعب وقتی طور پر شارٹ ٹائم کے لیے جو ایک دل پر پڑ گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دور کر دیا اور دل میں ایک سکون دے دیا، اور تمام صحابہ اکرام پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر جمع ہو گئے اور دشمن کے دانت کھٹے کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہا ہے، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور خاص طور پر حنین کے دن، اذ، جب، اعجبتکم، تم کو مگن کر دیا، کثرتکم، تمہاری کثرت نے، ارے آج تو ہم اتنے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی اپنے مال پر، اپنے آپ پر کبھی بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے یہ صاحب کام کر کے دکھایا، بھائی سب اللہ کا فضل ہے۔ مان لیجئے کوئی مجھ سے بولے یار مفتی صاحب آپ تو اتنی اچھی تفسیر پڑھا رہے ہیں، تو نہیں میں تو بہت انٹیلیجنٹ ہوں، یہ نہیں آنا چاہیے، بلکہ یہ کہ بھائی سب میرے اللہ کا فضل ہے، اللہ مجھ سے جتنا تین کا کام لے، تو اچھی جتنی بھی چیزیں اس کو اللہ کے فضل پر ٹالنا چاہیے، اللہ پر رکھنا چاہیے کہ سب میرے اللہ کا کرم ہے۔ میں اتنا انٹیلیجنٹ ہوں، دیکھو میں کتنے پیسے کما لیتا ہوں، نہیں تم کوئی انٹیلیجنٹ نہیں ہو بھائی، سب اللہ کا فضل ہے، کیونکہ اللہ نہ دینا چاہے تو تمہاری انٹیلیجنٹی رکھی کی رکھی رہ جائے گی۔ اذ، جب، اعجبتکم، تم کو مگن کر دیا، کثرتکم، تمہاری کثرت تعداد نے، فلم تغنی، تو نہیں کام آئی، عنکم، تم کو، شیئن، کچھ بھی، یعنی تمہاری تعداد وغیرہ سب کوئی کام نہیں آئی، وضاقت، اور تنگ ہو گئی، علیکم، تمہارے اوپر، ارضو، زمین تنگ ہو گئی، بما، باوجود اس کے، رحبت کے وہ کشادہ تھی، ثم، پھر تم، ولیتم، تم رخ موڑ لیا، تم نے رخ موڑ لیا، مدبرین، میدان سے پیٹ پھیرتے ہوئے، یہ اس کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت کو سمجھ گئے نا اچھے طریقے سے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری بہت سارے مقامات پر مدد کی، یہ صحابہ اکرام کو کہا جا رہا ہے، اور حنین کے دن بھی مدد کی جب تمہاری کثرت کی تعداد نے تمہیں مگن کر دیا، مگر وہ کثرت تعداد تمہارے کچھ کام نہ آئی، اللہ کی مدد سے ہی سب کچھ ہوا، اور زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ دکھا کر میدان سے رخ موڑ لیا۔ کیونکہ بعض ایسے بھی صحابہ اکرام تھے جو نئے تھے، پہلی مرتبہ جنگ میں شریک ہو رہے تھے، تو پہلی مرتبہ میں جو ہے نا آدمی کو زیادہ پراؤڈ فیل ہو رہا ہوتا ہے، ارے میں ایسا کر دوں گا ویسا کر دوں گا، تو تھوڑی دیر کے لیے ایک دم ایسا لگا کہ یار یہ تو جنگ ہم ہار گئے، پورا گروہ کا گروہ اور تتر بتر ہونے لگا۔ دیکھیے، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین۔ پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل کی۔ تسکین نازل کیسے کر دی؟ کہ جو وقتی طور پر ایک رعب اور ایک بھگدڑ والی کیفیت جو ہو گئی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ختم فرمائی اور ایک سکون نازل کیا۔ پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل کی، اور ایسے لشکر اتارے جو تمہیں نظر نہیں آئے، اور جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا تھا اللہ نے ان کو سزا دی، اور ایسے کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ یعنی ان کے 70 سے زیادہ تو لوگ مارے گئے، اور کئی ہزار، تقریباً 4-5 ہزار لوگ جو ہے نا وہ قیدی بنائے گئے، اور ان کے چوپائے، ان کی چیزیں اور بہت ساری سامان جو ہے نا وہ مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی۔ تو اللہ بیان فرما رہا ہے، ثم، پھر، انزلہ، اللہ نے نازل کی، اللہ نے نازل کی، سکینتہ، تسکین نازل کی، علی رسول، اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین، اپنے مومنوں پر، وانزلہ، اور مومنوں پر تسکین نازل کی، وانزلہ، اور نازل کیا، جنود، لشکر نازل کیا، لم تروہا، جو تمہیں نظر نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت نازل کی۔ فرشتوں کی جماعت نازل ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ میں نے بتایا تھا آپ کو جب غزوہ بدر کا میں نے واقعہ بتایا تھا کہ فرشتوں کی جماعت کا کام لڑنا نہیں ہوتا بلکہ مدد کرنا ہوتا ہے، لڑنا نہیں ہوتا، مدد کرنا ہوتا ہے۔ مدد کرنا ایک تو ہمت،
اور دشمنوں پر رعب پڑنا کہ دشمن دیکھتا ہے کہ ان کی جماعت تو بہت زیادہ ہے، تو فرشتوں کا کام دوسرا ہوتا ہے، لڑنا نہیں ہوتا۔ جیسے کہ کبھی تیر خطا ہو رہا ہے، تیر نشانہ لگایا کسی صحابی نے اور وہ نشانہ ہلکا سے چوک کر سکتا تھا، لیکن فرشتہ اس نشانے کو بالکل صحیح کر دیتا ہے۔ تو فرشتوں کا کام ایسا ہوتا ہے جیسے بارش برسنے سے ریگستان میں مٹی جم جاتی ہے، چلنا آسان ہوتا ہے، بارش ہونے سے پانی کی سہولت ہو جاتی ہے، بالکل ایسے ہی فرشتوں کا کام ہوتا ہے۔ وَأَنزَلَ، اور اللہ نے نازل کیا جنود لشکر، لم تروہا، جو تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وَعَذَّبَ الَّذِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے سزا دی، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ نے کافروں کو کفر اپنا رکھا تھا ان کو سزا دی۔ وَذَلِكَ، اور یہی جزاء البدلہ ہے کافرین، کافروں کا۔ آگے دیکھیے، ثم يتوب اللہ من بعد ذلك على من يشاء واللہ غفور الرحیم، پھر اللہ جس کو چاہے اس کے بعد توبہ نصیب کر دے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو یہ جو بنو حوازن اور بنو ثقیف، یہ دونوں قبیلوں کے جو لوگ تھے، ان میں سے بہت سارے لوگ تو مارے گئے، بہت سارے لوگ قیدی بنا لیے گئے، اور بہت سارے لوگ ایسے تھے جو بعد میں اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہا ہے، ثم، پھر، یتوب اللہ، اللہ توبہ نصیب کر دے، من بعد، اس کے بعد، ذالکہ، اس کے بعد، یعنی اس جنگ کے بعد، علی من یشاء، جس کو چاہے اس کو توبہ نصیب کر دے، واللہ، اور اللہ، غفور الرحیم، غفور، مغفرت کرنے والا ہے، رحیم، رحم کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ آگے دیکھیے، آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ مشرکین مکہ کے لیے ایک تو حکم نازل ہو گیا سورہ برات کے اندر کہ مشرکین کو مکے سے باہر نکالو۔ جزیرہ عرب میں یہ مشرکین اب نہیں رہ سکتے، جزیرہ عرب کو خالی کرو۔ جزیرہ عرب میں بہت سارے ملک آتے ہیں، یہ تو پورا سعودی عرب ہی آ جاتا ہے، اور بھی اس میں بہت ساری کنٹریز آ جاتی ہیں۔ تو کل ملا کے جزیرہ عرب یہ اسلام کا مرکز ہے نا، یہ 3 طرف سے سمندروں سے گھرا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی حکم نازل کیا، ایک تو جزیرہ عرب سے ان کو نکالو، مکہ اور مدینہ میں اب یہ نہیں رہ سکتے، مکہ مدینہ میں تو داخل ہی نہیں ہو سکتے، جزیرہ عرب میں، پورے عرب میں یہ لوگ گھومنے آ سکتے ہیں، وزٹ کرنے آ سکتے ہیں، ہے نا، اور وہاں کے باشندے کے طور پر نہیں رہ سکتے، ٹورسٹ کے طور پر رہ سکتے ہیں، کام دھندے کے لیے آنا جانا ان کا لگا رہ سکتا ہے۔ لیکن اب مکہ اور مدینہ میں یہ داخل نہیں، مسجد حرام اور مسجد نبوی میں تو یہ حدود حرم میں نہیں داخل ہو سکتے۔ اور یہ لوگ جو حج کرتے تھے، خانہ کعبہ کی خدمت کیا کرتے تھے، اب یہ اس کے بھی قریب نہیں جا سکتے، حج نہیں کریں گے، اب یہ ختم، بس بہت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، ایمان والو، مشرک لوگ تو سراپا ناپاکی ہیں، لہذا وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب بھی نہ آنے پائے۔ قریب بھی نہ آنے کا مطلب کیا ہے کہ اب یہ حج نہیں کر سکتے، حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے غیر مسلم کے لیے اتنا تو ہے کہ وہ سعودی عرب چلا جاتا ہے، سعودی عرب جا سکتا ہے، کاروبار کے سلسلے میں کتنے غیر مسلم میں جاتے ہیں، لیکن حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکتے، مکہ اور مدینہ میں حدود حرم کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، مسجد حرام، مسجد نبوی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ اس سال کے بعد یعنی فتح مکہ کے بعد، کیونکہ فتح مکہ کے بعد، کیونکہ وہ حرمت والا مہینہ تھا، اس میں جنگ نہیں ہو سکتی تھی، تو اللہ کے نبی نے اللہ نے یہ حکم دیا کہ یہ حرمت والے مہینے گزرنے کے بعد ان کو یہاں سے باہر نکالا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ، نجس یعنی ناپاک کا مطلب، ناپاک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ عقائد کے لحاظ سے یہ لوگ ناپاک ہیں، کیونکہ یہ ناپاک ہیں کفر ایک ایسی بڑی خطرناک ناپاکی ہے، بہت خطرناک ہے، ورنہ کافر کا، مشرک کا مسجد میں آنا جائز ہے، یعنی اس کا جو جسم ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے۔ جیسے مسجد میں ہماری غیر مسلم آ جاتے ہیں، مسجد میں غیر مسلم آ سکتا ہے، غیر مسلم کے آنے سے کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ غیر مسلموں کو کبھی کبھی مسجد بلانا چاہیے اور ان کو اسلام کے بارے میں بتانا چاہیے، وہ مسجد کو دیکھیں، نماز پڑھتا ہو آپ کو دیکھیں، کیونکہ تبھی تو ان کو حق اپنی طرف کھینچے گا، تبھی تو ان کو پتہ چلے گا اچھا اسلام میں یہ عبادت کرنے کا طریقہ ہے۔ لیکن مسجد حرام، مسجد نبوی میں داخلہ بند ہے۔ تو نجس سے مراد روحانی نجس، یعنی جو کفر کی ناپاکی ان کے اندر لگی ہوئی ہے۔ اچھا، کبھی کبھی ذہن میں آتا ہے کہ یار غیر مسلم مسجد میں کیسے آ جائے گا، یہ تو ناپاک ہوتا ہے،
تو ناپاک سے مراد یعنی کفر کی ناپاکی ہے اس کے اندر، ورنہ غسل تو اس کے اوپر فرض نہیں ہوا۔ جیسے غیر مسلم کے اوپر نماز فرض نہیں ہے، ایسے ہی غیر مسلم کے اوپر غسل بھی فرض نہیں ہے، وضو بھی فرض نہیں ہے۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ہی ساری چیزیں واجب اور فرض ہوتی ہیں۔ تو جیسے کبھی کبھی کچھ لوگ بول دیتے ہیں ارے یار یہ تو ناپاک ہے، یہ تو ناپاک ہوتے ہیں، یہ تو غسل نہیں کرتے، وضو نہیں کرتے، یہ مسجد میں کیسے آ سکتے ہیں؟ تو وضو اور غسل ان کے اوپر فرض ہی نہیں ہے۔ ان کے اوپر جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے اسلام کو قبول کرنا، وہی سب سے بڑی ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ہی تو وضو اور غسل وغیرہ یہ چیزیں سب واجب اور فرض ہوتی ہیں نا، سمجھ رہے ہو؟ تو اللہ نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون، یہ تمام کے تمام مشرک نجس ہیں، فلا یقربوا، تو یہ قریب بھی نہ آئیں مسجد حرام کے پاس، یعنی قریب بھی نہ آئیں، یعنی اس کا مطلب کیا، حج نہیں کر سکتے اب۔ مشرکین مکہ جو تھے نا وہ حج بھی کیا کرتے تھے بعد عامہم، ان کے ہذا، اس سال کے بعد، یعنی اس سال کے بعد جب مکہ فتح ہوا ہے، اب یہ آخری سال ہے ان کا، یہ خانہ کعبہ کو جتنا دیکھنا ہے دیکھ لو بھائی صاحب، نکلو یہاں سے جزیرہ عرب سے باہر نکلو، کہیں بھی رہو جا کے، اب جزیرہ عرب تمہارے لیے نہیں ہے، یہ اب خاص اسلام کا مرکز ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور مسلمانوں اگر تم مفلسی کا اندیشہ ہو، اگر تم کو مفلسی کا اندیشہ ہو تو اگر اللہ چاہے گا تو تمہیں اپنے فضل سے مشرکین سے بے نیاز کر دے گا، بے شک اللہ کا علم بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل ہے۔ دیکھو مکے کے اندر اپنی کوئی پیداوار نہیں ہے، ریگستانی علاقہ ہے، پہاڑیاں ہیں، کوئی اپنی پیداوار نہیں ہے، کوئی اپنا بزنس نہیں تھا مکے والوں کا۔ تو ہوتا کیا تھا کہ مشرکین مکہ، قریش کے سردار یہ جاتے تھے آس پڑوس کے ملکوں میں، وہاں سے جو ہے نا تجارت وغیرہ کر کے لاتے تھے، اور وہاں کے تاجر آتے تھے، تو باہر سے ہی ساری تجارت یہاں چل رہی تھی۔ اب جب مشرک نہیں آئیں گے تو پھر یہاں جب کوئی آئے گا نہیں، اور ابھی مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی ہے، جب یہاں کوئی آئے گا نہیں تو یہاں کا سیٹ اپ کیسے چلے گا؟ تو ایک ڈر ہو سکتا ہے نا کہ یار یہاں کی تو بزنس ساری تجارت ہی ختم ہو جائے گی، پیداواری ختم ہو جائے گی، جو ذریعہ معاش ہے، روزی روٹی کا ذریعہ ہے، وہی سارے ختم ہو جائیں گے جب غیر مسلم نہیں آئیں گے یہاں، تو کیسے کام چلے گا؟ تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں تھوڑا سا بھی ڈر ہو، عائلتاً مفلسی کا، فسوف، تو ان قریب، یغنیکم، تمہیں بے نیاز کر دیں گے، اللہ کس سے بے نیاز کر دیں گے؟ مشرکین سے بے نیاز کر دیں گے، من فضلہ، اپنے فضل سے، انشاء، اگر چاہیں گے، ان اللہ، بے شک اللہ، علیم، جاننے والے، حکیم اور حکمت والے ہیں۔ آپ مکے میں جا کے دیکھیے دنیا کی وہ نعمتیں جو بڑے بڑے ملکوں میں نہیں ملیں گی، اور مکہ ایک ایسا شہر ہے عرب کا کہ آپ کو مکے کے اندر ساری دنیا کی نعمتیں ملیں گی۔ میں ایک مکے میں ایک بہت بڑا مال ہے، بن داؤد مارکیٹ ہے، شاپنگ مارکیٹ، آپ کو اس مال کے اندر ہر چیز مل جاتی ہے، کبھی گھوم کے دیکھیے گا آپ، یعنی ساری دنیا کے ہر ملک کی، اس ملک کی، اس ملک کی، اس ملک کی، دنیا کے جتنے ملک ہیں سارے ملکوں کی چیزیں آپ کو وہاں مل جائیں گی۔ مکے کے اندر آپ کو دنیا کا ہر قسم کا پھل ملے گا، کوئی ایک ایسی چیز نہیں بتا سکتے آپ کی جو مکے کے اندر نہ ہو۔ اللہ، حالانکہ کوئی اپنی بزنس، کوئی اپنے سیٹ اپ نہیں ہے، اور آج سے نہیں، یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ تو اللہ نے بیان فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بے نیاز کر دے گا تمہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے دیکھیے آگے کی جو آیتیں ہیں یہ یہودی اور عیسائیوں کے لیے ہیں۔ دیکھیے مشرکین کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ جزیرہ عرب میں اب نہیں رہائشی اختیار نہیں کر سکتے، لیکن یہودی اور عیسائیوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ حدود حرم میں تو نہیں داخل ہوں گے، ہے نا، حدود حرم میں تو داخل نہیں ہو سکتے، لیکن یہ ٹیکس دے کے، جزیہ دے کے یہ لوگ جزیرہ عرب میں رہ سکتے ہیں۔ لیکن یہ حکم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ختم ہو گیا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو حضور نے وصیت کی کہ اب جزیرہ عرب سے یہودی اور عیسائیوں کو بھی نکال دو، کیونکہ ان سے بھی آگے جا کے لڑائیاں ہونی تھیں، جو لڑائیاں بہت ساری جنگیں ہوئی ہیں، تو اللہ کے نبی نے یہ وصیت کر دی تھی کہ ان کو جزیرہ عرب سے ان کو بھی نکال دینا، تو جزیرہ عرب سے ان کو بھی نکال دیا گیا۔ ہاں، بزنس کے طور پر، وزٹ کے طور پر، ٹورسٹ کے طور پر گھومنے کوئی بھی آ سکتا ہے، لیکن مکے اور مدینے میں مسجد نبوی، مسجد حرام میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے اب، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ اسلام کے خاص مرکز ہے، ٹھیک؟ چلو، جیسے لوگ اعتراض کرتے ہیں، اس لیے میں بول رہا ہوں بار بار کہ خاص مرکز ہے، جیسے پارلیمنٹ ہوتا ہے ہر ملک کا، وہاں ہم لوگ نہیں جا سکتے، تو آپ ایسے ہی سمجھ لو کہ مکہ اور مدینہ جو ہے نا، یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہوتے ہیں، وہ جا سکتے ہیں بس۔ چلیے، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ۔ وہ اہل کتاب جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ یوم آخرت پر، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے اور نہ دین حق کو اپنا دین مانتے ہیں، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کرے۔ ٹھیک ہے، تو مشرکین کے لیے تو یہ تھا جزیرہ عرب کو خالی کرنا ہے، یہودی اور عیسائیوں کے لیے حکم نہیں تھا کیونکہ یہ اہل کتاب تھے، تو ان کو یہ کہا گیا تھا حدود حرم سے نکلو اور جزیرہ عرب میں رہ سکتے ہو کہیں بھی، لیکن بعد میں حکم بھی ختم ہو گیا۔ اور یہاں یہ جو آیتیں ہیں، یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں فتح مکہ سے پہلے، فتح مکہ سے پہلے کی آیتیں یہ نازل ہوئی تھیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اب تمہیں اہل کتاب سے بھی لڑائی لڑنی ہے، جیسے کہ غزوہ تبوک ہوا، روم کی جو حکومت تھی ان سے ہوا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں ان آیتوں میں یہ بیان فرمایا کہ اب تمہیں مشرکین مکہ کے ساتھ ساتھ اہل کتاب سے بھی تمہاری جنگ ہونی ہے، یہودی اور عیسائیوں سے بھی تمہارا مقابلہ ہونا ہے، تو ان سے بھی قتال کرنا ہے۔ ان آیتوں میں یہ نہیں ہوتا کہ ڈائریکٹ بس قتال کر دینا ہے، جنگ کرنا شروع کر دینا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے سامنے والا اب تم پہ اٹیک کرے گا، یہاں سے بھی حملے ہوں گے، وہاں سے بھی حملے ہوں گے، مکہ فتح ہو جائے گا، اب آس پڑوس کے جو ملک ہیں طاقتور، جو روم اور فارس، یہ لوگ بھی تم پہ اب حملہ کریں گے، تو اب تم ان لوگوں سے بھی لڑائی لڑنی ہے۔ ٹھیک ہے، اور خود مدینے کے کتنے ایسے یہودی اور عیسائی تھے جو بغاوت کر دیا کرتے تھے، اندر اندر سازش رچا کرتے تھے، تو یہ لوگ جب چلے جائیں گے تو یہ دوسروں کے ساتھ مل کے یہ کام کریں گے، تو ان سے بھی اب تمہیں لڑائی لڑنی ہے۔ چلیے دیکھیے، قاتل الذین، قتال کرو، الذین، ان لوگوں سے، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ اہل کتاب یہودی اور عیسائی یہ اللہ پر تو یقین رکھتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے دین میں کیونکہ دین اسلام چلا رہا ہے نا پہلے سے، انہوں نے اس میں اتنی تبدیلیاں کر دیں، اتنی گڑبڑ جھالا اس میں بنا دی کہ ان کے عقیدے ہی خراب ہو گئے، اللہ کے بارے میں ان کا عقیدہ ہی خراب ہو گیا۔ یہودی کہتے تھے کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے تھے حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، بہت ساری خرافات انہوں نے اپنی کتابوں میں شامل کر لی۔ تو اللہ فرما رہا ہے قاتل الذین، قتال کرنا ہے، جنگ کرو، کن سے کرو؟ ان لوگوں سے، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں رکھتے ہیں، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، ولا بالیوم الآخر، اور نہ آخرت کے دن، اور نہ آخرت کے دن پر، یعنی جو اللہ پر بھی ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، ولا یحرمون، اور حرام نہیں سمجھتے ہیں، ما، ان چیزوں کو، حرم اللہ، جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، ورسول، اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، ولا یدینون، اور یہ دین کو قبول نہیں کرتے ہیں، دین اسلام کو دین الحق، دین حق نہیں سمجھتے ہیں، من الذین، ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب، جن کو اللہ نے کتاب دی ہے۔ تو ان سے کیا کرنا ہے؟ قتال کرنا ہے، ان کو جزیرہ عرب سے نکالنا تو نہیں ہے ابھی، ہے نا، لیکن اب ان سے قتال کس لیے کرنا ہے؟ حتیٰ، یہاں تک کہ یعطوا الجزیۃ، کہ یہ جزیہ دیں، حتیٰ یعطوا الجزیہ، یہ جزیہ دیں، عن ید، خود اپنے ہاتھ سے، وہم صاغرون، اس حال میں کہ یہ خار ہوں، خار ہوں مطلب، صاغرون کا مطلب کہ وہ اسلامی حکومت کے انڈر میں ہو، یہ مطلب ہے اس کا۔ ٹھیک ہے، اچھا، جزیہ کیوں دیا جائے گا؟ تو اس آیت کے اندر جو جزیے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، تو جزیہ کیا ہے، اس کو ذرا آسان طریقے سے آپ سمجھ لیجئے۔ دیکھیے، مسلمانوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے نا، ہر سال وہ لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو اگر غیر مسلموں کے اوپر بھی اسلام زکوٰۃ کو رکھ دیتا، تو یعنی ایک مذہبی چیز کسی دوسرے مذہب والے کے اوپر تھوپنا یہ کہلاتا، اور یہ ایک مذہب آزادی کے خلاف ہوتا، اور اللہ نے قرآن میں خود بیان کیا ہے، لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب اسلامی حکومت ہوتی ہے تو اس میں ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہوتا ہے کہ جب لڑنے کا موقع آ جائے تو دشمنوں سے لڑنا ہے، غیر مسلموں کے اوپر یہ نہیں ہوتا کہ تمہیں بھی لڑنا ہے، اور غیر مسلموں کے اوپر زکوٰۃ بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو اسلامی حکومت میں جو غیر مسلم رہ رہے ہوتے ہیں، تو اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے ان کی جان، عزت، آبرو، مال، سب کی حفاظت کرنا۔ اب مسلمان تو زکوٰۃ دے رہے ہیں، جب جنگ کا موقع آئے گا تو مسلمان جنگ بھی کریں گے، تو اب یہ جو اسلامی حکومت کے تحت یہ غیر مسلم رہ رہے ہیں، تو ان سے کیا لیا جائے گا؟ تو ان سے جزیہ لیا جاتا ہے، جو زکوٰۃ کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہوتا ہے، بہت تھوڑا سا۔ تو یہ جو سہولتیں اسلامی حکومت میں ملتی ہیں، جیسے ہم تو جانے کیا کیا ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں، روڈ ٹیکس، پانی ٹیکس، ہوم ٹیکس،
ٹول ٹیکس ہے نا، انکم ٹیکس. اسلام میں یہ نہیں ہے. اسلام نے تو بہت شارٹ بس ایک ہی ہے، مسلمانوں سے زکوٰۃ اور غیر مسلموں سے جزیہ. تو جیسے مسلمانوں سے زکوٰۃ لی جاتی ہے ایسے ہی غیر مسلموں سے جزیہ لیا جاتا ہے. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اسلامی حکومت سے جو فائدہ تمہیں مل رہا ہے تو اس کے بدلے میں تمہیں اب زکوٰۃ دینی ہے. اب زکوٰۃ تو مسلمان دیں گے، اگر یہی زکوٰۃ غیر مسلموں پر بھی فرض کر دی جائے تو پھر یہ تو ایک مذہبی چیز دوسرے مذہب والوں پر تھوپنا کہلا رہی ہے. تو سوچ کر دیکھیے کہ اسلام کتنا ایسا فری دین ہے جو لوگوں پر کوئی زور زبردستی نہیں کرتا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام میں زور زبردستی ہے، دیکھو زبردستی مسلمان بنا لیا جاتا ہے، اسلام نے تو جزیہ لگایا ہے. تو یہ جزیہ ہے جو غیر مسلموں پر لاگو ہوتا ہے جو اسلامی حکومت میں رہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے آج ہمارے ملک میں اور ہر ملک کے اندر ٹیکسز ہوتے ہیں، طرح طرح کے ٹیکسز کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ گورنمنٹ کی سہولتیں ہم لے رہے ہوتے ہیں. ٹول ٹیکس کیوں ہے بھائی؟ روڈ ہم استعمال کر رہے ہیں. تو یہ جو ٹیکس ہم لوگ دیتے ہیں تو اسی طرح سے ایک جزیہ ہوتا ہے جو غیر مسلموں پر لاگو ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان سے جزیہ لو. یہ جزیہ دے تو ٹھیک ہے، ورنہ ان سے قتال کرو، اور آگے بھی اب یہ اہل کتاب تم پر حملہ کریں گے تو ان سے بھی مقابلے کے لیے تیار رہنا ہے. تو یہ آج کا ہمارا رکوع تھا. مجھے امید ہے ساری باتیں آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی. اس کلپ کو شیئر کیجیے، دوسروں تک پہنچائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.